अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है निकाह और तलाक की इस्लामी तालीमात। हमने जो है ना वो इस बाब में जो है हुस्न मामलात और मुआशरत का बाब था, इसमें हमने जो है ना वो गूगल बात भी पढ़ के मैंने आपको बताया था कि इस बाब में जो है ना हम मुआशरे को असरअंदाज़ करने वाली वो चीज़ें जो एक इनफ़रादी शख़्स से मुतल्लिक़ हैं और जो एक पूरे ख़ानदान से मुतल्लिक़ हैं, ठीक है ना? ये 2 चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इनफ़रादियत वाली जो चीज़ें थी वो हमने ऊपर विरासत भी पढ़ ली है और हुकूक लिबास भी पढ़ ली है और ख़ानदान को जो है ना वो बेहतर बनाने वाली चीज़ें जो है, एक उसमें विरासत उसमें भी कॉमन है और दूसरा निकाह जो है, निकाह और तलाक की तालीमात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये वो वाहिद चीज़ है जो विरासत के बाद विरासत से पहले, ठीक है ना? ये वो वाहिद चीज़ है विरासत से भी टॉप पे जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुआशरे को इतना ज़्यादा ऊपर लेके जाती है और यही चीज़ मुआशरे को इतना ज़्यादा गिरा देती है कि वो मुआशरा दोबारा जो है ना वो तरक्की की राह पे, इख़लाक़ की राह पे, अच्छाई की राह पे गामज़न नहीं हो पाता, ठीक है? सारी की सारी तबाहकारियाँ, सारे के सारे ज़ुल्म, सारे के सारे जो है ना वो गलत काम वो सारे के सारे होते इसलिए हैं, ठीक है? कि लोगों को कपल्स को, लड़के-लड़कियों को अपनी बेसिक राइट्स का, अपने बेसिक ड्यूटीज़ का और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का, सोशल एग्रीमेंट्स का और माशरे की बेसिक लिटरेसी का आइडिया नहीं हो पाता, ठीक है? जब भी आइडिया नहीं होता जिसकी वजह से सारे मामलात ख़राब होते हैं, ठीक हो गया जी? तो हम जो है ना वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि निकाह और तलाक है क्या चीज़, ठीक है? निकाह असल में है क्या? ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वादा है, ठीक है? ये एक सिर्फ़ साथ रहने की चीज़ है, ये क्या चीज़ है क्या? ठीक है ना? असल में निकाह है क्या? ठीक है? उसकी फिर शराइत क्या हैं? ठीक है? उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एडिशनली ऐड की जा सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती हैं, ठीक है? उसमें किसका डिसीज़न माना जाएगा, किसका नहीं माना जाएगा, ठीक हो? उसके बाद तलाक के क्या अहकाम है, तलाक कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना तरतीब से पढ़ेंगे ताकि आपके जो माइंड में उनमें ये बात क्लियर हो कि आपने जो है ना ये सारे मामलात को कैसे लेके चलना है। अगर आपके ज़हन में चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने जैसे आपको विरासत वाले चैप्टर में भी कहा था कि अगर आपको बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी हो, तो आपको पैसे के लिहाज़ से कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसी तरह अगर आपको बेसिक एग्रीमेंट्स की और कॉन्ट्रैक्ट की लिटरेसी हो, तो आपको जो आपकी ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ठीक हो गया जी? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़े हैं जो एक लड़के और लड़की के दरमियान होता है ज़िंदगी में साथ में रहने का और एक-दूसरे के लिए सहारा और एक-दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने का, ठीक हो गया ना? एक-दूसरे को कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से आगे चलता है, तो हम इसकी रीडिंग पे जाते हैं और आप जो है ना वो अपना पेन निकाल लें, किताब पे लिखना शुरू कर दें। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन इसका पेपर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया जी? शॉर्ट के लिहाज से और एक्सरसाइज़ जो है ना इसके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। अगेन वही बात, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको लिखने का इश्यू नहीं है और अगर आपको लिखना आता है, तो पेपर में आपसे ज़्यादा नंबर कोई नहीं ले सकता। ठीक हो गया जी? तो हम चलते हैं जी अपने टॉपिक पे, आज हम किताब पे आते हैं। अच्छा जी, निकाह और तलाक की इस्लामी तालीमात। अच्छा जी, इस्लामी तालीमात। डायरेक्ट रीडिंग पे चलते हैं। निकाह से क्या मुराद है? मर्द और औरत के दरमियान, ठीक हो गया ना? पहले तो आपने ये 2 पार्टीज़ ले लेनी है कि ये 2 लोग हैं जिनके दरमियान ये मुआहिदा होता है। ठीक हो गया ना? जब 1-2 लोगों के दरमियान मुआहिदा है, ठीक है? मेरे और आपके दरमियान को मुआहिदा है, ठीक है ना? मैं आपसे पैसे के लेन-देन का मुआहिदा करता हूँ, ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब है कि कोई भी शर्त रखनी है, ठीक है ना? उसका फैसला या आप करोगे या मैं करूँगा। कोई तीसरा बंदा फैसला नहीं कर सकता, ठीक है ना? उसकी वजह क्या है कि मुआहिदा आपके और मेरे दरमियान है पैसे का, ठीक है? मुद्दत कितनी देर बाद देनी है, वो मैं बताऊँगा। कितना टाइम देना है, वो आप बताओगे। कितने पैसे वापस लेने हैं, आप पैसे दे रहे हो, आप बताओगे, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं बताऊँगा। ये दोनों चीज़ें मैंने और आपने डिसाइड करनी है, किसी तीसरे बंदे ने नहीं करनी। किसी कोई तीसरा बंदा मशवरा दे सकता है कि इस तरह कर लो ये बेहतर है, लेकिन फैसला नहीं कर सकता। सेम इसी तरीके से मर्द और औरत के दरमियान होने वाला ये मुआहिदा जो है, ये इसका हर फैसला, हर डिसीजन, हर शर्त जो है ना वो मर्द और औरत आपसी डिस्कशन से, आपसी एग्रीमेंट से जो है ना वो साइन करेंगे। तीसरा बंदा इसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती से हुक्म नहीं दे सकता, मशवरा दे सकता है अपने तजर्बे के लिहाज से कि मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप इस तरह कर लो, ये ज़्यादा फ़ायदे वाली बात है। ठीक हो गया ना? तो जिन 2 के दरमियान मुआहिदा शराइत वही डिसाइड करेंगे, कोई तीसरा नहीं करेगा। एक मज़बूत इमरानी मुआहिदा क्या होता है? अच्छा पहले-पहले ना सोशल स्टडीज़ की किताब और इस्लामियात की किताब ना नहीं होती थी। सोशल स्टडीज़ की किताब की जगह ना इमरानियात की किताब होती थी। ठीक हो गया ना? इसको कहते हैं सोशियोलॉजी।
ٹھیک ہے، تو عمرانی معاہدہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ، عمرانی اس کو معاشرتی کہہ سکتے ہو آپ، معاشرے سے ریلیٹڈ، سوشل، ٹھیک ہے نا، کہ معاشرے میں رہنے والے دو افراد جو ہیں وہ آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ، کچھ شرائط و ضوابط پہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ایگریمنٹ ہوگا تو اس میں شرائط لکھی جائیں گی کہ یہ شرائط ہے جس پہ ہم معاہدہ کر رہے ہیں، جس کے ذریعے مرد اور عورت اپنی آئلی کہتے ہیں خاندانی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ نکاح نسل انسانی کی بقا، ترقی اور معاشرتی زندگی کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو، ٹھیک ہو گیا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فوائد کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جسے بھی نکاح کرنے کی مالی طاقت یعنی حق میں ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ اس کے دو فوائد، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اس کی یہ شرط، مالی طاقت، ٹھیک ہو گیا نا، یہ اس کی شرط ہے کہ مالی طاقت آپ کو، فائنینشلی آپ اسٹیبل ہو کے خرچہ چلا سکتے ہو، معاملات پورے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ اپنے جوگا ہی نہیں ہے، اپنا کام ہی نہیں وہ کر پا رہا، تو وہ کس طرح نکاح کے قابل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو آپ جو ہے نا وہ فائنینشلی بیسک ضروریات کے لحاظ سے آپ کو کم از کم اسٹیبل ہونا چاہیے۔ اور جو کوئی غربت کی وجہ سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشات کو توڑ دے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب ایک بڑی دھیان سے آپ نے اگلی چیزیں سنی، بہت امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں۔ محرمات نکاح، محرمات نکاح سے مراد وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسی عورتیں جو محرم ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ایسی عورتیں جو محرم ہیں، جن کا آپ سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ عورتیں، ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت نکاح کے 4 اسباب درج ذیل ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ حرمت نکاح کے اسباب کا مطلب ہے نکاح حرام ہونے کی وجوہات، ہونے کی اسباب لکھ لو، ٹھیک ہے، کہ کن کن وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کن کن وجہ سے، کن رشتہ داروں سے نکاح حرام، آپ کے حسب نسب میں سے، آپ کے خاندان میں سے، ٹھیک ہو گیا نا، نسب کی وجہ جس کی وجہ سے آپ کی نسل چل رہی ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ کسی بھی مرد کا جن عورتوں سے نسبی، خاندانی، ٹھیک ہو گیا نا، نسلی تعلق ہو، اس کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کی تفصیل درج ہے نا، ماں سے، ٹھیک ہے، ماں کی بہن یعنی خالہ، باپ کی بہن یعنی پھوپھی، اپنی بہن سے، بیٹی سے، بھانجی سے، بھانجی یعنی بہن کی بیٹی، اور بھتیجی یعنی بھائی کی بیٹی، ٹھیک ہے نا، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ آپ کا ان سے نسلی تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی نسل میں سے سارے، ٹھیک ہے، ان تین کی نسل میں سے آپ، اور یہ آپ کی نسلوں میں سے آگے، ٹھیک ہو گیا جی۔ حرمت رضاعت، رضاعت کیا کہتے ہیں؟ حرمت رضاعت سے مراد ان عورتوں سے نکاح حرام ہونا ہے جن کا کسی شیر خوار نے، شیر خوار کا مطلب ہے چھوٹے بچے نے، مدت رضاعت، رضاعت وہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں جو ہے نا وہ بچہ دودھ پیتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ عمر جس میں بچے کی خوراک ماں کا دودھ ہو، ٹھیک ہو گیا نا، یہ رضاعت کی عمر ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس دودھ کی وجہ سے، دودھ کے رشتے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، تو ان عورتوں سے نکاح حرام ہونا جن کا کسی چھوٹے بچے نے مدت رضاعت یعنی دودھ کی عمر میں دودھ پیا، اور رضاعی رشتے بھی نسبی رشتوں کی طرح محرمات میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی پرانے زمانوں میں اس طرح ہوتا تھا، جیسے آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بات کروں، جو ہے نا وہ رضاعی رشتے جو ہیں پرانے زمانوں میں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ عورتیں جب بچوں کی پیدائش ہوتی تھی نا تو ان کی تربیت کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو پالنے کے لیے جو ہے نا وہ آ، دوسری عورتوں اس کام پہ ہوتی تھیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، رضاعی رشتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے نے جو ہے نا وہ
رضائی رشتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے نے جو ہے نا وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پیا ہو، ٹھیک ہو گیا نا؟ پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے نا، تو ان بچوں کو جو ہے نا وہ دوسری عورتیں دودھ پلایا کرتی تھی، ٹھیک ہو گیا نا؟ ڈیو ٹو سم میڈیکل ریزنس وہاں پر ایک نرسنگ سسٹم اسٹیبلش تھا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو وہاں پر جو ہے نا یہ سسٹم اسٹیبلش تھا۔ آپ کو جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی مثال مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ جو ہے نا وہ جس عورت کا دودھ پیتے تھے وہ ان کی رضائی ماں، دودھ پلانے کی وجہ سے ان کی ماں کا درجہ اختیار کر جاتی تھی، ٹھیک ہو گیا نا؟ کیونکہ ان سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس عورت کے جو بچے ہیں وہ رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، دودھ شریک بہن بھائی، ٹھیک ہو گیا نا؟ کہ سیم والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ رضائی بہن بھائی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے بھی رشتہ حرام ہو جاتا ہے، رضائی ماں، رضائی خالہ، پھوپھی، بہن، بیٹی، بھانجی اور بھتیجی، ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد حرمت مصاہرت، وہ عورتیں جن سے سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی بیوی کی ماں یعنی ساس، بیوی کے پہلے شوہر سے بیٹی، ٹھیک ہو گیا جی؟ اور بیٹے کی بیوی، ٹھیک ہوگا؟ بہو سے اور بیوی کے پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے یا بیوی کی ماں ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ جمع بین المحارم، اس کا مطلب دو محرم رشتوں سے اکٹھا نکاح کرنا، یعنی دو بہنوں کے ساتھ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی دو بہنوں سے اکٹھا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو سیرت میں ایک مثال ملے کہ حضرت عثمان غنی کی جن کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو وہ اس کو ایکسپلین کرنے کا جو ہے نا وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کلیئر کیا جائے کہ ان کے نکاح میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، جب ان کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک وقت میں دو بہنیں ان کے نکاح میں بھی جمع نہیں تھی۔ اسی طرح پھوپھی اور اس کی بھتیجی، خالہ اور اس کی بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے شادی چار چیزیں دیکھ کر کی جاتی ہے: اس کا مال دیکھ کر، خاندانی وجاہت دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اور اس کا دین دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام نے چار چیزیں بتائی کہ عورت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ چار چیزیں دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر لوگوں کو ترغیب دی کہ اے لوگو، تم دیندار عورت کو پانے کی کوشش کرو، دینداری کو ترجیح دو، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، منگنی کیا ہوتی ہے؟ منگنی سے مراد نکاح کا پیغام ہے۔ پیغام نکاح کو قرآن نے خطبہ کہا ہے، خطبہ۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ عورتوں کو اشارے سے نکاح کا پیغام دو، ٹھیک ہو گیا نا؟ اشارے سے نکاح، اشارہ جو ہے نا وہ اب آپ نے جو ہے چلتے پھرتے اشارہ نہیں کرنا، خدا کا خوف کرو، ٹھیک ہے نا؟ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ان کے گھر جو ہے نا وہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان کے گھر اپنے ماں باپ کے تھرو پراپر چینل جو ہے نا وہ آپ نکاح کا پیغام بھجوائیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اشارہ جو ہے نا یہ ایک پراپر چینل ہے جس کے تھرو جو ہے نکاح کا پیغام بھجوایا جاتا ہے۔ معاشرے کو نفرت اور حسد جیسے احساسات سے بچانے اور محبت کا پیغام عام کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بھیجے۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب ایک بندے کا نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے پہلے میرا بھی رشتہ اچھی ہو جائے تو سکون ہو گیا، میری بھی جان چھوٹے کو ہو جائے، ٹھیک ہو گیا نا؟ بھائی ایک بندے کی خوشی چاہ رہی، اخلاقاً بھی بات گھٹیا بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ بہت شدید غلط بات ہے کہ اگر کسی بندے کی خوشی کا موقع ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر آپ جو ہے نا وہ اپنی خوشی ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھٹیا بات ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندے کا اگر کوئی فنکشن چل رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی؟ اس بندے کو اپنی خوشیوں میں خوش ہو جائے دو، لیکن نہیں، ہم تو کریں گے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اخلاقی طور پر بھی یہ بات غلط ہے کہ حسد اور نفرت جیسے جذبات سے بچانے کے لیے اور محبت کا پیغام عام کرنے سے نبی علیہ السلام میں کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بھیجے اور نہ ہی کوئی عورت اپنی بہن کو طلاق دینے کا مطالبہ کرے، ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی کسی بہن جو ہے نا یہ سوتن کہا گیا، ایک ہی شخص کی جب دو بیویاں ہوتی ہیں تو وہ آپس میں سوتن ہوتی ہیں وہ دونوں عورتیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی عورت سے کہا گیا کہ حسد کے معاملے میں جو ہے نا اپنے شوہر سے یہ مطالبہ نہ کرے کہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے، ٹھیک ہو گیا جی؟ موجودہ دور میں شادی کی خود ساختہ، خود سے بنائی ہوئی معیارات یعنی سٹینڈرڈز، شادی کے معیارات کیا ہوتے ہیں؟ لڑکا جو ہے نا وہ 5 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کماتا ہو، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طرح کے بڑے ہال میں شادی ہو، مائیوں ہو، ٹھیک ہے نا، براتیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے جو ہے نا وہ مہندیاں ہوں، پتہ نہیں کس کس طریقے کے فنکشن ہیں، اس کے بعد جو ہے نا فنکشن کے بعد جو گھٹیا قسم کی رسومات ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ جو کلچر کا نام دے کے ان کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں پارٹیز پہ، لڑکے والوں پہ بھی لڑکی والوں کی پر بھی فائنینشیل بوجھ ڈالا جاتا ہے کلچر کا نام لے کے، اور اس کو انجوائے کر کے
और लोग चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा कभी नज़र नहीं आते। ठीक हो गया ना? तो मेयारात इतने ज़्यादा मुकर्रर कर दें कि अगर कोई बंदा जो है ना वो शादी करना भी चाहे, वो बेसिक ज़रूरियात भी पूरी कर रहा हो, ठीक हो गया ना? तो वो इस काबिल ही नहीं हो पाता कि जितने मेयारात बने हुए हैं मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं है सारा काम करने की। ठीक हो गया ना? मुकर्रर करने से लड़कों और लड़कियों के रिश्तों में ताख़ीर हो जाती है। ठीक हो गया जी? जिसकी वजह से नौजवान नस्ल का बुढ़ापे और एहसास कमतरी का शिकार होने के साथ-साथ बेहयाई और बुराई में मुब्तला होने का खदशा होता है, खतरा होता है। इस्लाम ने मुनासिब रिश्ता मिलने की सूरत में लड़के और लड़की की शादी में देर करने से मना किया। ठीक है ना? अब ये बात जो है ना वो माँ-बाप को कौन समझाए? ठीक हो गया ना? जिनके माँ-बाप तो अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने चाहिए, अल्लाह का करोड़ नहीं अरब दफ़ा, खरब दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन लड़के-लड़कियों के रिश्तों में सबसे ज़्यादा रुकावट जो है ना उनके माँ-बाप बनते हैं। ठीक हो गया ना? माँ-बाप किस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना? अगर अखलाक का मुतालबा ये है, अच्छाई का मुतालबा, नेकी का मुतालबा ये है कि अगर कोई लड़का या लड़की, ठीक है ना? अगर अपने माँ-बाप से आके ये बात डिस्कस करते हैं कि मुझे जो है ना वो फलाँ लड़के या लड़की से जो है वो निकाह करना है, तो सबसे बड़ी बात तो उनकी अच्छाई है कि उन्होंने आके बता दिए। ठीक है ना? भई आज के दौर में कोई नहीं बताता। यहाँ पे कोर्ट मैरिज होती है बस और आप कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं सकते। सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि उसने आके आपको बता दिया, ठीक है? तो आप मिलें और आपका अगर दिल मान रहा है इस बात पे कि वो लोग जो हैं ये दोनों निकाह के काबिल हैं, दोनों ही दीनदार लोग हैं, दोनों ही अच्छे लोग हैं, एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो बगैर किसी ईगो के, खानदान की परवाह किए, लोगों की बातों की परवाह किए, सोचे बगैर जो है ना वो आप जायज़ तरीके से जो है ना वो निकाह कर दें। ठीक हो गया ना? बजाय इसके कि आप पकड़ में आ जाएँ हमारे से बात किए बगैर, हमसे पूछा क्यों नहीं, ये स्टेप क्यों उठाया, ये है, वो है, फलाना है। ठीक है? बाद में सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं कि काश कर देते, तो आज इन चक्करों में ना पड़े होते। ठीक हो गया जी? तो माँ-बाप जो है ना वो रिश्तेदारों के चक्कर में, अपनी ईगो के चक्कर में, अपनी मर्ज़ी के चक्कर में जो है ना वो और सबसे बड़ा स्यापा है बड़ों के वादों के चक्कर में। मरता-मरता को बंदा जो है ना वो कह गया कि फलाने ने फलानी ने रिश्ता कर दो, ठीक है ना? अब वो फलाने-फलानी जो है वो कंपैटिबल ही नहीं हो रहे, एक-दूसरे से बात नहीं करना पसंद करते, कभी कोई मिलना पसंद नहीं करते और आप जो है ना वो चक्कर में कि जी बड़िया ने क्या सी रिश्ता होना है तो होना ही होना है। ठीक हो गया ना? ये बहुत ही जाहिल किस्म का तसव्वुर है, एक बंदे ने ज़िंदगी 2 लोगों ने साथ गुज़ारनी है। जो साथ मिल के बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो साथ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कैसे तैयार हो जाएँगे? ठीक है? तो ताख़ीर नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत रिश्ता मिलने के बाद। ठीक हो गया ना? ईगो में नहीं आना चाहिए। अच्छाई का, नेकी का और अख़लाक का जो है वो दामन हाथ से ना छोड़ें। ठीक है ना? और मुनासिब रिश्ता मिलते ही जो है ना वो रिश्ता कर देना चाहिए ताकि लोग जो है ना लड़के-लड़कियाँ क्योंकि नौजवान उम्र होती है, ठीक है ना? तो बेहयाई में पड़ने की बजाय, ठीक है ना? बाद में जो आपने कहना है कि जी हमारे बच्चे ये काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो है वो शराब, नशे, जुए की लत में लग गए हैं, ठीक है ना? इस तरीके के हमारे बच्चों पर पर्चे हो रहे हैं और इल्ज़ामात लग रहे हैं और हमें जो है ना वो माशरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है? उसकी सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपने टाइम होते ही ये काम नहीं किया। ठीक हो गया जी? गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल। मुसलमान मर्द और औरत के निकाह के लिए इजाब व कबूल फ़र्ज़ की हैसियत रखता है। इजाब व कबूल क्या होता है? लड़के या लड़की में से किसी एक को इसके होने वाले शरीके हयात की मुकम्मल शनाख्त देकर आकिल बालिग 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह की पेशकश करना इजाब और दूसरे का मंज़ूर करना कबूल कहलाता है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, इजाब व कबूल क्या होता है? इजाब व कबूल आपने अक्सर देखा होगा कि जब निकाह होता है ना, तो निकाह के टाइम पे जो है ना वो मौलाना साहब जब आते हैं तो वो कहते हैं लड़कों को जैसे कहते हैं फलाँ इब्न फलाँ आपका निकाह जो है वो फलाँ इब्न फलाँ के साथ अ, बाइवज़ इतने रुपए हक़ महर के तय किया गया। अभी तक पूरी की पूरी जो है ना वो शनाख्त दे दी गई है। आकिल और बालिग शख्स है, शनाख्त दे दी गई है। अब ये है इजाब। ठीक है ना? अगला बंदा जब कबूल कहता है कबूल है, तो वो कबूल होता है। इसी तरह औरत को बताना कि फलाँ इब्न फलाँ आपका निकाह जो है फलाँ इब्न फलाँ के साथ बाइबल इतने हक़ महर के तय किया गया कि आपको कबूल है, ये इजाब है। ठीक है? अब जो आगे जो जवाब दिया जाएगा वो कबूल है। ठीक है? इसको इजाब व कबूल कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। अगली लाइन है वली की इजाज़त के बगैर गैर कुफ़ू में निकाह नहीं होता। गैर कुफ़ू क्या होता है? ये लफ्ज़ जो है ना वो काफ़ी से निकला है। ठीक हो गया ना? कि अगर लड़की जो है ना वो किसी ऐसे मर्द से निकाह करना चाह रही है, ठीक हो गया ना? कि जो है एक शरीफ आदमी है, ज़िम्मेदार आदमी है, अपने खर्चे पूरे करता है, अच्छा आदमी, दीनदार आदमी है, ठीक हो गया ना? तो अगर वो दोनों कंपैटिबल हैं, तो फिर जो है ना वो वली या लड़की का जो प्रोटेक्टर है, फादर है या भाई है, ठीक है ना? उनकी इजाज़त जो है ना वो सेकेंडरी हो जाती है वहाँ पे, ठीक है? लेकिन अगर वहीं पे अगर लड़की कोई ऐसे मर्द से शादी करना चाह रही है जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, जिसका कोई फ्यूचर सेट नहीं है, ठीक है ना? जहाँ पर शक है कि यहाँ पे जो है ना वो लव मैरिज भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन जहाँ पर शक है कि उन दोनों का फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है, ये निकाह चलता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक हो गया ना? जब
जो है ना वो गैर कुफ़ू है, कोई आदमी काफ़ी नहीं है, इनकम्पैटिबल है, ठीक है ना? या उसके ऊपर जो है ना वो कोई मामलात है इस तरह के जो है ना वो सोशली या एथिकली मामलात हैं जो वो क्लियर नहीं कर पा रहा, ठीक हो गया ना? तो फिर वली की इजाज़त लाज़मी हो जाती है, ठीक है? क्योंकि वली जो है ना वो औरत के की प्रोटेक्शन का रोल प्ले करता है, ठीक हो गया ना? उस टाइम पे जो है ना वो वली की इजाज़त के बगैर जो है वो निकाह कबूल नहीं होता, ठीक हो गया ना? तो अगर तो जो लड़का है वो कुफ़ू वाली कैटेगरी में फ़ॉल करता है, ठीक है? अच्छा है, ज़िम्मेदार है, खर्चे पूरे कर रहा है, बेसिक सारी मामलात को लेके चल रहा है, ठीक है? तो फिर वली का रोकना जो है वो ज़ुल्म बन जाता है, ठीक है? तो गैर कुफ़ू काफ़ी होना। खुतबा निकाह। खुतबा निकाह में अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना और वाज़ और नसीहत करना सुन्नत है। ये 3 चीज़ें हैं खुतबा निकाह में होती है। 1, 2, 3। अच्छा जी, हक़ महर। महर औरत का हक़ है, हक़ महर की अदाई वाजिब का दर्जा रखती है। शादी बारी ताला और उनको औरतों को उनके महर खुशी से अदा करो। हक़ महर के बगैर वही निकाह नहीं होता, जो मर्ज़ी आप कर लो। हक़ महर की 2 वजूहात होती हैं, ठीक हो गया ना? पहला तो ये एक गिफ्ट होता है, ठीक हो गया ना? मर्द की तरफ से औरत के लिए, ठीक हो गया जी? मर्द की तरफ से औरत के लिए और दूसरा ये औरत की सेफ्टी का काम भी करता है, ठीक हो गया ना? कि मर्द कल को अगर उसे तलाक दे देता है, ठीक हो गया ना? तो औरत के लिए इद्दत का टाइम गुज़ारना, औरत के लिए उसके बाद जो जब तक इद्दत है और जब तक जो है उसकी अगली शादी नहीं हो जाती है, मामला सेटल नहीं हो जाते, एक ऐसी अमाउंट जो है वो सेफ्टी होनी चाहिए ताकि जो है ना वो हक़ महर में लिखी हो ताकि अगर कल को जो है ना कोई मर्द तलाक देता है, तो वो बाउंड हो उस अमाउंट का, ठीक है ना? कि वो उस औरत को पे करे ताकि औरत जो है ना वो आफ्टर तलाक अपने मामलात को इज़िली जो है स्मूथली रन कर सके, ठीक हो गया ना? इसी तरीके से जो है ना वो ये अमाउंट जो है ना फिक्स नहीं रखेगी क्योंकि ये हर माशरे में, हर दौर में जो है ना वो टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है, ठीक हो गया ना? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि 10 साल पहले जो है ना वो 10,000 हक़ महर जो है ना वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। आज के दौर में 10,000 हक़ महर रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक हो गया ना? तो हक़ महर जो है ना वो एक गिफ्ट अमाउंट भी है और एक सेफ्टी अमाउंट भी है, दोनों एट अ टाइम है औरत के लिए कि अगर कल को इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है जहाँ पर जो है ना वो ज़ुल्मन तलाक दी जा रही है, ठीक हो गया ना? तो तब औरत को अपने मामला चलाने के लिए जो है ना वो हक़ महर की सेफ्टी अवेल करनी पड़ती है, ठीक है जी? हक़ महर जो है ना वो जिस दिन निकाह होता है उसी दिन औरत को जो है ना वो अदा करना होता है। इसकी 2 इक़साम होती हैं, एक होता है महर मुअज्जल और एक कहता है महर गैर मुअज्जल। ये महर मुअज्जल भी कह सकते हैं, मुअज्जल और मुअज्जल लिखा हुआ है, मुअज्जल और गैर मुअज्जल भी होता है, सेम वही है। अच्छा जी, महर मुअज्जल से मुराद ऐसा महर है जो वक़्त निकाह फौरी तौर पर अदा किया जाए, ठीक हो गया ना? ये वो महर होता है जो आपने जो है ना लिखवाया होता है कि भाई बस 50,000 रुपए हक़ महर निकाह आपका कबूल तय किया गया कि आपको कबूल है, ठीक है? तो वो कबूल है, ठीक है? अब जो 50,000 रुपए है ना, अब ये निकाह फ़ॉर्म पे लिखा होता है कि मुअज्जल में डालना है कि गैर मुअज्जल में डालना है। ये ना लड़के को पता होगा ना लड़की को पता होगा, बड़ी होशियारी से वो गैर मुअज्जल में डाल देते हैं, ठीक हो गया ना? अब गैर मुअज्जल का तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर मुअज्जल में डाला हो तो वो फ़ौरन निकाह वाले दिन जो है ना वो लड़की को पैसे मिलने होते हैं, ठीक है ना? ये भी हो सकता है कि वो कहे मैं आपको पहले गैर मुअज्जल बता दूँ, महर मुअज्जल। महर मुअज्जल से मुराद ऐसा महर है जिसकी अदायगी के लिए फ़रीक़ैन के माबैन मियाद मुकर्रर की गई। फ़रीक़ैन जो 2 लोग हैं, फ़रीक़ैन यानी मियाँ और बीवी, ठीक हो गया ना? गैर मुअज्जल ऐसी अमाउंट होती है जहाँ पर जो है ना वो एक आप टाइम लगा लेते हो, मियाद कहते हैं टाइम को। एक टाइम आपने रख दिया कि मैं जी 1 साल के बाद आपको जो है ना आपका महर अदा करूँगा, फिर वो गैर मुअज्जल में चला जाता है, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है ना वो 50,000 रुपए हक़ में रखवाते हैं, ठीक है? अब ना लड़के को पता है, ना लड़की को पता है क्या मामला है, मोस्टली लड़कों को ये पता होती है बात, ठीक है? तो ये 50,000 रुपए हक़ में रखवा दिया, अब ये बड़ी चालाकी से क्या करेंगे, ये जो है ना वो गैर मुअज्जल वाले फॉर्म में जो है वो हक़ में डाल देंगे, ठीक है? अब जब गैर मुअज्जल में डाला है और टाइम भी डिसाइड नहीं किया, ठीक है ना? अब टाइम आपको क्या पता है गैर मुअज्जल में गया है, आप इस चक्कर में है कि मुअज्जल में है, ठीक है? अब गैर मुअज्जल में चला गया, ठीक है? तो टाइम डाला नहीं, अब जब टाइम डलता नहीं है ना तो उसकी 2 सिचुएशन बन जाती है। अगर टाइम है तो उस टाइम पे महर मिल जाएगा, अगर टाइम नहीं है, ठीक हो गया ना? इफ नो टाइम, अगर आपने टाइम नहीं डाला हुआ, ठीक है ना? तो क्या होगा, या एट द टाइम ऑफ डिवोर्स या एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, ठीक है ना? या तलाक के टाइम पे फिर महर मिलता है या फिर हस्बैंड की वफात के टाइम पे महर मिलता है, ठीक है? इतनी खतरनाक चीज़ है ये, आप हिसाब रख लो, ठीक है ना? कि मुअज्जल में जाना है तो फ़ौरन मिलेगा, गैर मुअज्जल में जाना है तो आप जो है ना वो टाइम ले सकते हो कि इतने टाइम में मुझे महर मिल जाना चाहिए, ठीक है? नहीं मिलता तो वो कानून की न जो है ना वो हिफाज़त आप अवेल करके ले सकते हो। और अगर टाइम ना हुआ, ठीक है ना? अगर टाइम आपने ना लिखवाया हुआ तो फिर या तो डिवोर्स के टाइम पे या डेथ ऑफ हस्बैंड के टाइम पे मिलता है। ये होता है महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल।
ولیمہ اسلام نے شادی کے موقع پر جہاں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، ان میں حق مہر اور ولیمہ سر فہرست ہیں، ٹاپ پہ ہیں۔ یہ دونوں خرچے لڑکے اور اس کے خاندان والوں کے ذمہ ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جن دعوتوں کا قبول کرنا لازم ہے، ان میں سر فہرست ولیمہ کی دعوت ہے، لیکن ایسے کھانے کی مذمت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں صرف امیر لوگوں کو دعوت دی جائے اور مساکین کا خیال نہ رکھا جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے ولیمے میں جو ہے نا صرف رشتہ دار آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں کہتا ہوں ولیمہ کیا کرو، ٹھیک ہو گیا نا، لیکن یہ برا کھانا ہے کیونکہ اس میں مساکین کو، غریبہ مساکین کو نہیں بلایا جاتا، لیکن پھر بھی میں تمہیں کہتا ہوں کہ ولیمہ کیا کرو۔ اب یہ نکاح کی ہم نے ساری چیزیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، گواہ ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، خطبہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے نا، محرمات رشتے ہو گئے، حق مہر ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں طلاق اور خلا پہ۔ شوہر کا اپنی بیوی کو نکاح کی پابندیوں سے آزاد کرنا طلاق، جبکہ میاں بیوی کا باہمی رضامندی سے مال کے عوض میں نکاح ختم کر دینا خلا کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو ون سائیڈڈ جو ہے نا وہ نکاح ختم کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ اور جب میاں اور بیوی جو ہے نا وہ آپس میں ایک ایگریمنٹ کر کے بات چیت کر کے اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ پا رہے، تو اس کو خلا کہتے ہیں، علیحدگی کہتے ہیں۔ اگر شوہر طلاق پر آمادہ نہ اور نہ خلا پر راضی ہو تو بیوی عدالت سے رجوع کرے اور عدالت میں اپنے ذات پر ہونے والے ظلم ثابت کرے، تو اس صورت میں اس کا نکاح عدالت کے ذریعے فسخ ہو جائے گا، کینسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے آپ کو سب سے پہلے شروع بتایا تھا کہ نکاح جو ہے نا وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح جو ہے نا وہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب کانٹریکٹ ہوتا ہے، اگر وہ کانٹریکٹ کوئی پارٹی بریچ کرتی ہے، خراب کرتی ہے، اس کے خلاف جاتی ہے، تو عدالت جو ہے نا وہ کانٹریکٹ کو ختم کر سکتی ہے، کیونکہ عدالت جو ہے وہ کانٹریکٹ کی گواہ ہے، اس کو لیگلائز کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عدالت اس کو شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی لیگل کر رہی ہے اس کانٹریکٹ کو۔ اگر لیگل کر رہی ہے تو اگر آپ اس کانٹریکٹ کو توڑو گے تو عدالت اس کو ختم بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بیوی جا کے عدالت میں رابطہ کرے کہ جی بندہ جو ہے نا میرے پہ ظلم کرتا ہے، اس طرح مار پیٹ کرتا ہے، یا شراب پیتا ہے، یا جوا کرتا ہے، یا اس طرح کے کام کرتا ہے، میں نے ساتھ نہیں رہنا، میں نے طلاق کا مطالبہ کیا، یہ طلاق بھی نہیں دیتے، میں نے ساتھ نہیں رہنا، مجھے جو ہے نا وہ میرا نکاح ختم کروایا جائے، ٹھیک ہوگا نا۔ عدالت ان کو بلائے گی، اگر وہ نہیں طلاق دیں گے جو پولیس کے حوالے کریں گے، پولیس والے رات کو ان کو اندر رکھیں گے، ساری طبیعت اوکے ہو جائے گی، صبح صبح طلاق ہو جائے گی، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ عدالت جو ہے وہ نکاح کا جو ہے کانٹریکٹ کینسل کروا دے گی، ٹھیک ہے، تو سیپریشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ عدالت سے بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ اب جن عورتوں کو پتہ نہیں ہے وہ ساری ساری زندگی جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، گھروں میں مارے کھاتی ہیں، ظلم سہتی ہیں، عدالت جو ہے نا وہ وراثتوں میں حصے نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ بچے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ جب بچے بڑے ہوں گے تو پھر شاید میرا کوئی سہارا بن جائے، بچے بڑے ہو کے اس سے بڑے لفٹیں بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ساری ساری زندگی عورتیں پیستی ہیں کس وجہ سے کہ بیسک نالج نہیں ہوتا ان چیزوں کا، اور نہ بھی کبھی ماں باپ نے سکھایا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عورتوں کو جو ہے نا وہ ایز اے کموڈیٹی یوز کیا جاتا ہے، ایز اے چیز، ایز اے بھار، ایز اے بوجھ یوز کیا جاتا ہے کہ ہمارے پہ بوجھ آ گیا، اب اس کو ہمیں کسی طریقے سے اتارنا ہے۔ تو جب بوجھ اتارنا ہوتا ہے تو پھر اتنی ساری صفائیاں، اتنی ساری جو ہے نا وہ معاملات، ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، وہ بوجھ پھینکا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ترجمہ: تو اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت جو کچھ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ شریعت کی نظر میں طلاق اور خلا غیر پسندیدہ افعال ہیں، ٹھیک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، یعنی حلال بھی ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اسلام زوجین یعنی بیوی اور بیوی کے مابین رشتہ ازدواج کو قائم رکھنے کی حد المقدور جہاں تک ہو سکے کوشش کرتا ہے، اس لیے بلا ضرورت بلا وجہ طلاق اور خلا جیسے ناپسندیدہ عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ طلاق کی اقسام: طلاق کی درجہ اقسام ہے۔ طلاق رجعی، بائن اور مغلظہ۔ طلاق مغلظہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ رجی رجوع سے ہے جس کے معنی واپسی کے ہیں۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس کے دوران عدت رجوع ممکن ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ طلاق جو ہوتی ہے نا، اچھا طلاق ہوتی کیسے ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ طلاق ہوتی ایسے ہے کہ جو ہے نا میاں بیوی جو ہے نا وہ پہلے اپنے جو بھی کوئی لڑائی ہے معاملہ جو ہے نا وہ اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس معاملے کو ختم ہونے دیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ تسلی سے بیٹھ کے سوچیں کہ کیا ہمارا آپس میں گزارا ممکن ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ دو گواہوں کی موجودگی میں، لائر کی موجودگی میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیپریٹ کروا لیں، سائن سگنیچر کریں اور طلاق لے لیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور سیپریٹ ہو جائیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ہوتی ہے طلاق رجعی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے طلاق دے دی، اس طریقے سے طلاق واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب طلاق ہو گئی، اب جب پہلی طلاق ہوئی ہے تو دوران عدت جو ہے نا وہ عورت کی جو عدت ہوتی ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہوتی ہے،
ٹھیک ہو گیا نا. اس دن تک 4 ماہ 10 دن کا مطلب ہے 130 دنوں تک اگر جو ہے نا مرد دوبارہ رجوع کرتا ہے یا عورت دوبارہ رجوع کرتی ہے اور دوبارہ جو ہے نا وہ اس بات پہ آتے ہیں، اس بات پہ جو ہے نا وہ فائنل کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، تو نکاح دوبارہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ والی بات نہیں. طلاق بائن، بائن کے معنی جدائی کے ہیں. طلاق بائن وہ طلاق ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. رجوع کے لیے تجدید نکاح ضروری. تجدید نکاح کا مطلب ہے دوبارہ نکاح ہونا. خلا اور تنسیخ نکاح کے نتیجے میں واقع ہونے طلاق بھی طلاق بائن کہلاتی ہے. خلا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا جی میاں بیوی آپسی بات چیت کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور تنسیخ نکاح کورٹ میں جا کے جب نکاح کینسل کروا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اگر یہ بھی ہو جائے تو وہ بھی طلاق بائن ہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد طلاق مغلظہ غلیظ سے ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی طلاق کی سخت ترین صورت کے. اس کو مغلظہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد تجدید نکاح بھی ممکن نہیں ہوتا. اس تیسری طلاق کے بعد 3 مرتبہ اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ میاں بیوی علیحدہ ہوئے پھر اکٹھے ہو گئے، پھر وہ علیحدہ ہوئے پھر اکٹھے ہو گئے، تیسری مرتبہ اگر علیحدہ ہو گئے تو دوبارہ وہ نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود رکھی ہیں کہ معاشرہ کو مذاق کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پورا قرآن جو ہے وہ معاشرہ بلڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، معاشرے کو پیس میں رکھنے کے لیے آیا ہے، اس میں آرڈر قائم کرنے کے لیے ہے. تو طلاق جو ہے نا وہ مذاق کا کام نہیں ہے، نکاح مذاق کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو 1 مرتبہ اجازت ہے، 2 مرتبہ اجازت ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق کے بعد ہرگز ہرگز وہ دونوں میاں اور بیوی جو ہے نا، وہ عورت اور مرد جو ہے وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں. ساری زندگی دوبارہ جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا. ایک کیس پیچھے بچتا ہے جو کہ جو ہے نا وہ نیچرلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. وہ کیس یہ بچتا ہے کہ اگر عورت کا نکاح یا جو ہے نا وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس مرد کے ساتھ بھی نیچرل طور پہ وہ رشتہ نہ چل سکے. ٹھیک ہو گیا نا. اور پھر اس عورت کو وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، پھر جو ہے نا وہ تجدید نکاح دوبارہ اس طرف ممکن ہے، ورنہ ہی ممکن نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 99.9% نے 100% چانسز ہے کہ یہ چیز نیچرلی پاسبل ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہو گیا نا. تو بہت کم، بہت ریئر، ونس ان بلو مون کو یہ کہتا کہ ایسا نکلا ہے تو نکلا ہے، لیکن ویسے یہ چیز پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب عدت کیا ہے؟ عدت سے مراد وہ دورانی ہے، وہ ٹائم ہے جو عورت شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد یا اس سے خلا لینے یا طلاق واقع ہونے یا تنسیخ نکاح کے بعد خاص مدت کے لیے گزارنا ہوتا ہے. عدت کے کام 10 دن ہے. عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے. طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض ہے. حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش ہے. ٹھیک ہو گیا جی. شادی بیاہ میں ہونے والی غیر شرعی رسومات. اسلام نے نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، ہمارے موجودہ معاشرتی ڈھانچے نے اسے اتنا ہی مشکل بنا ڈالا ہے. نکاح کے بابرکت معاہدے پر ہم نے ان گنت رسوم، تقریبات اور فضول اخراجات کا ایسا بوجھ لاد رکھا ہے کہ غریب بلکہ متوسط آمدنی، ٹھیک ہو گیا نا، ایسا شخص جو کہ مڈل کلاس میں تعلق رکھتا ہے، جو کہ جو ہے نا وہ اس معاشرے میں ایسا شخص ہے جو کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے مطابق جو ہے نا وہ خرچہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. ایسا شخص جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، غریب تو کر ہی نہیں سکتا، مڈل کلاس والا شخص بھی اس سے باہر ہو گیا، اس کیٹیگری سے. اتنی زیادہ رسومات آ گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا مہندی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد جو ہے منگنی کے سیپریٹ فنکشن، پھر مائیوں ہو جاتا ہے، پھر برات ایک علیحدہ. اتنا بڑا سیاپا ہے نا اس کے، جس کی حد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد مکلاوے ہوتے ہیں، اس کے بعد ناشتے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، قرض کے نیچے آ جاتے ہیں نکاح کے چکروں میں. ٹھیک ہے، معاشرے کے سٹینڈرڈ کو میٹ کرتے کرتے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، ہم نے کم از کم یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس چکر میں لوگ قرضوں کے نیچے آ جاتے ہیں. کیا فائدہ ایسے نکاح کا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر بندہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ کیا فائدہ ایسے نکاح کا. کچھ لوگ جو ہے نا وہ معاشرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اب ان لوگوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ بھی رہنا ہے اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، جیب بھی اتنا طاقت نہیں دیتی. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. پھر وہ ایک ناقابل عبور پہاڑ بن کر رہ گئے جسے وہ کبھی پار نہیں کر سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نکاحوں میں بے برکتی ہو رہی ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، کم سے کم کام ہو اور نکاح ہو جائے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح مسجد میں ہو. ٹھیک ہے نا. نکاح کے دن کوئی کھانا کسی سنت سے ثابت نہیں. مجھے کوئی ایک حدیث نکال کے دکھا دیں. یہاں پر براتوں میں ڈشیں نہیں ختم ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہو گیا نا. یہاں پر مائنوں چل رہی ہیں، مہندیاں چل رہی ہیں، براتیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہو گیا نا. تو نکاح مسجد میں ہو، اعلان عام ہو، نکاح ہو گیا، رخصتی ہوگی، اگلے دن صرف ولیمے کا کھانا اسلام میں ثابت ہے. اور وہ بھی نبی صاحب نے فرمایا برا کھانا ہے کیونکہ اس میں مسکینوں اور غرباء کو نہیں بلایا جاتا. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس طریقے سے معاملات چلتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم جو ہے وہ فنکشن تو فنکشن، اس پہ روٹی بکری، اس پہ لائٹنگ بکری، کیٹرنگ بکری. ٹھیک ہے نا. ہر چیز کے پیسے علیحدہ. ٹھیک ہو گیا نا. تو بڑے غلط چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں.
شادی اور نکاح کے موقع پر کسی بھی جائز طریقے سے نکاح کا اعلان کرنے کی اجازت ہے، البتہ حدود سے تجاوز کرتے ہوئے لو گانے سننا، ایسے گانے جو ہے نا جن میں شرکیہ کلمات ہیں، جن میں بے حیائی کی باتیں ہیں، اختلاط مرد و زن، مرد و عورت کا اکٹھا ہونا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب یہ چیز میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ کسی بھی شادی پہ جاتے ہو اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کہ نامحرم رشتے بھی، اب آپ کزنس کے صرف رشتے لگا لو، ٹھیک ہے نا، کہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کس لیول پہ جا کے جو ہے نا وہ فرینکنس جاتی ہے نکاح کے موقع پر، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس کو بہتر امیجن کر سکتے ہو کیونکہ آپ بھی اسی ایج بریکٹ میں فال کر رہے ہو، تو آپ اس کو خود ہی جو ہے نا وہ امیجن کر سکتے ہو۔ بے پردگی، لڑکے لڑکیوں کا مل کر ناچنا وغیرہ حرام ہے۔ اس طرح مہندی کی رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا یا لڑکی کو محض دکھلاوے اور نمائش کے لیے اپنی وسعت سے بڑھ کر جہیز دینا بھی اسلام میں ایک قابل اصلاح رسم ہے جس کی اصلاح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کو صاحب استطاعت کے لیے ضروری جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو کہ دعوت ولیمہ کرے، اس میں غریبوں کا خاص خیال رکھے۔ استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے قرض لے کر ولیمہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح ولیمے میں فضول خرچی، اسراف، بہت زیادہ خرچ کرنا، نمائش، دکھاوا وغیرہ ضروری تکلف بھی ممنوع ہے، اور غیر ضروری تکلف بھی ممنوع ہے۔ نکاح کے فوائد و ثمرات۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد پرہیزگاری اور تقوی کا حصول ہے۔ نکاح کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نکاح محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد اور نسل انسانی کی بقا کی ضمانت دیتا ہے۔ نکاح انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، آرام و سکون اور معاشی خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح سے میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت اور الفت فروغ پاتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم اس سے سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ طلاق کے معاشرتی نقصانات۔ طلاق نہ صرف ایک خاندان پر اثر، اب آپ کو یہ چیز کا اندازہ ہے کہ جس عورت یا مرد پہ طلاق کا ٹیگ لگ جاتا ہے نا، ساری زندگی ان لوگوں کے لیے نکاح کرنا، خصوصاً عورت کے لیے نکاح کرنا جو ہے نا وہ ایک عذاب بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ طلاق یافتہ مرد سے طلاق یافتہ عورت سے کوئی بندہ، لڑکا یا لڑکی نکاح نہیں کرنا چاہے گا کبھی بھی، ٹھیک ہو گیا نا؟ چاہے اس کی غلطی تھی یا چاہے اس کی غلطی نہیں تھی، کیونکہ ہم جو ہے نا ایموشنل لوگ ہیں، ہم جو ہے نا وہ چلتے ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہم لاجک پہ نہیں چلتے، ٹھیک ہو گیا؟ ہم معاملات پہ نہیں چلتے، ہم سوچ پہ نہیں چلتے، ہم ایموشنز پہ چلتے ہیں۔ جب ایموشنز پہ چلیں گے تو ہم ہر کسی کے بارے میں بلا وجہ کی رائے قائم کریں گے، جب یہ کام ہوگا تو معاملات خراب ہوں گے، بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں ماں اور باپ دونوں کا الگ الگ کردار ہے۔ جس طرح ماں کے پیار کا کوئی نعم البدل نہیں، اس طرح باپ کی شفقت کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے۔ ماں اور باپ دونوں مل کر ہی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اسے معاشرتی مسائل سے نبرد آزما نمٹنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، برداشت حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا نا، تیار کر سکتے ہیں۔ طلاق جیسے ناپسندیدہ عمل کی وجہ سے نہ صرف بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے بلکہ ان کی نفسیات پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ لہذا طلاق پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان ان تمام نتائج پر غور و فکر کرے، ٹھیک ہو گیا نا، کہ اس کے بعد کیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم طلاق لے لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہمارا سوشل سٹیٹس کیا بنے گا، کیا لوگ ہم کہیں گے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اچھا جی، اب آپ جو ہے نا، آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہو گیا نا؟ کافی ذرا جو ہے ٹیکنیکل اور مشکل چیپٹر تھا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ گو تھرو لازمی کر لینا تاکہ جو ہے نا آپ کو اس کی بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ لکھ پاؤ اور آپ کو اس کی کانسیپٹ سمجھ آ جانے چاہیے۔ اچھا جی، اب آپ ایم سی کیوز کریں، اس کے بعد میں آپ سالو کرتا ہوں ان کو۔ اچھا جی، نسل انسانی کی بقا اور معاشرتی زندگی کے استحکام کے لیے کیا ضروری ہے؟ نکاح کے فرائض میں کیا شامل ہے؟ حق مہر اور ایجاب و قبول اور ولیمہ۔ ان دونوں میں سے کوئی ہوگا، دیکھ لیتے ہیں۔ حق مہر اور ایجاب و قبول، میرا خیال ہے ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب و قبول کدھر گیا؟ یہ دیکھو، ایجاب و قبول فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایجاب و قبول، نکاح کے موقع پر فوری طور پر ادا ہونے والا مہر کیا کہلاتا ہے؟ مہر معجل یہ کہلاتا ہے۔ مہر معجل جو ہوتا ہے وہ ڈیلے والا ہوتا ہے۔ طلاق کی وہ قسم جس کے عدت کے دوران رجوع ممکن ہو، ٹھیک ہو گیا نا؟ طلاق رجعی رجوع سے ہے، ٹھیک ہے؟ طلاق بائن جب نکاح دوبارہ ہوگا۔ طلاق مغلظہ جب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے فوائد میں کیا ہے؟ رزق میں برکت،
ٹھیک ہے نا، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کافی ساری ہیں۔ یہ دیکھو پہلے یہ رزق میں برکت ہوتی ہے، نکاح کی اہمیت، خاندانی عمرانی معاہدہ ہے، دو لوگ آپس میں زندگی گزارنے کے لیے کانٹریکٹ کرتے ہیں، خاندانی نظام فروغ پاتا ہے، بقا کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ خلا کا مفہوم تحریر کریں، ٹھیک ہے، جب دو لوگ آپس میں بیٹھ کر یہ ڈسکس کر کے فائنل کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کو خلا کہتے ہیں۔ عدت کی اقسام یہ لکھی ہوئی ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو، جو ہے نا وہ پہلی عدت ہوتی ہے شوہر کے فوت ہو جانے پہ، خلا لینے پہ، طلاق واقع ہونے پہ یا تنسیخ نکاح پہ، چاروں عدت ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ طلاق بائن، ایسی طلاق جب جو ہے نا وہ تنسیخ نکاح ہو جائے، میاں بیوی علیحدہ ہو جائے، طلاق ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے نا وہ نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے، وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ غیر شرعی رسومات سے کیسے اجتناب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو، اجتناب ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سنت کے مطابق سادگی سے نکاح کریں، جتنی حیثیت ہے اتنا ہی جو ہے نا وہ خرچہ کریں، جو ہے نا وہ زیادہ خرچہ کرنے کی، سوسائٹی کے سٹینڈرڈ کو بیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور اگر کوئی رشتہ جو ہے نا وہ کفو میں ہے، ٹھیک ہے نا، کافی ہے، وہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس میں لیٹ بھی نہ کریں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ احکام و مسائل پر تفصیلی مضمون قلم بند کریں، یہ امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے، پیپر میں آ سکتا ہے۔ ہاں، کافی لمبا اور کافی مشکل چیپٹر تھا، ٹھیک ہے نا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی، کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو لازمی آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، تاکہ میں آپ کا وہ کنسیپٹ، کوئی ڈاؤٹ جو ہے اس میں وہ کلیئر کر سکوں، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمارا جو ہے نا وہ 5واں باب بھی ختم ہو گیا، آگے جو ہے نا ہمارا 6واں باب شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ 3 چیپٹر تھے اس کے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ختم ہو جائیں گے، اس کے بھی 1-2 دن میں لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹلی ریکارڈ ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ، میں ملتا ہوں آپ سے اگلے